بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رواج اور میں ہوں مدثر زاہدی. اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار الطاف بشارت صاحب. پی 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 آزاد کشمیر کے متحرک سیاسی ورکر ہیں اور انچارج مرکزی میڈیا سیل اور پبلک سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ان کی ذمہ داریاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ آزاد کشمیر کی انتخابی منشور کمیٹی کے بھی رکن ہیں. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ حلقہ کی سیاسی صورتحال اور اوورآل پورے آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے ان سے ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل کے حوالے سے، اور آزاد کشمیر اب جو سیاسی سرگرمیاں شروع ہونے جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ان کے کیا ریمارکس ہیں. یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو پاکستان پیپل پارٹی کی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کے آنے والے الیکشن میں کس طرح کے نتائج اخذ ہوں گے آزاد کشمیر میں؟ شکریہ زیدی صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے الیکشن سے تقریباً 9 ماہ قبل تمام کے تمام حلقوں میں اپنے ورکر کنونشنز کیے ہیں، جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک کیمپین لانچ کیے ہیں. اور اس کیمپین کے اندر واضح طور پہ ہم نے ایک پیغام دیا ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے. ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر عوام ہمارے بیانیے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی یقینی طور پہ آزاد کشمیر کے اندر ایسی پوزیشن میں ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ بنانا ممکن نہیں ہوگی. اس کے باوجود کہ ہمارے ساتھ کافی حادثے ہوئے، ہم گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں جا سکتے ہیں پاکستان کے اندر جس بھی بنیاد پہ ہو. اچھا، بحیثیت آپ چونکہ ایک پبلک سیکریٹریٹ کے اندر ہوتے ہیں، وہاں آپ کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات اور روابط ہیں. آپ بتائیے کہ جو ہمارے حلقے کی سیاسی صورتحال ہے وہاں چونکہ آپ فہیم ربانی صاحب پاکستان پیپل پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ہمارے حلقے کے اندر حلقہ بلوچ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ٹکٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کون ہوگا، امیدوار کون ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے میں تھوڑا زیادہ وقت لوں گا. عوام آج تک سیاست کے نام پر دھوکے میں رکھے گئے ہیں، انہیں بیوقوف بنایا گیا ہے، اور ہمارے حلقے کی بھی یقینی طور پہ یہی صورتحال ہے جہاں پہ ان کو عوام کو کافی عرصے سے لاشعور رکھے جانے کی ایک شعوری کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس شعوری کوشش کو توڑنے کے لیے اور عوام کے اندر ایک عوامی شعور بیدار کرنے کی کوشش کے اندر سرگرداں ہے. یقینی طور پہ سب کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں اور الیکشن کے اندر آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایسی ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس کے اندر شاید فرحت اللہ بابر کو آپ ریسنٹلی دیکھیں تو انہوں نے سینٹ الیکشن کے لیے فیس جمع کروانے کی جو 40,000 روپے فیس تھی، تو ہمارے سینیٹر کے پاس 32,000 روپے نکلے کہ ہم اس کے پاس 8,000 روپے کم تھے. تو اس بنیاد پہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کون سا کینڈیڈیٹ دے رہی ہے، اور جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ مضبوط ہوگا یقینی طور پہ. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کروائی ہے وہ اس بنیاد پہ کروائی ہے کہ کوئی بھی نوجوان کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ نمبر 6 بلوچ 2 کے اندر سدنوتی 2 کے اندر اتارے گی. اس نوجوان کینڈیڈیٹ کی بنیاد پہ ہم ڈسکشن کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. پراپرلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی نوجوان قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی حلقہ بلوچ کے اندر موجود ہے اس کے اندر سے ہی ہم کینڈیڈیٹ کا انتخاب کریں گے، اور یقینی طور پہ میں بھی اس کے اندر خواہش مند ہوں. ہو سکتا ہے یہ قرائے فعال ہمارے نام پہ نکل آئے، اور اس کی بنیاد پہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ بلوچ کے اندر نہ صرف روایتی سیاست کے ان بڑے بڑے دیووں کو جن کی شاید جسم تو گوشت پوشت کے ہیں لیکن ان کے پاؤں مٹی کے ہیں، جو چلنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ان دیووں کے خول کو توڑنے کی طرف جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی بنیاد پہ ٹکٹ الاٹ کرنا ہے اس وقت حلقے کے اندر تو وہ نوجوان قیادت کو، ایسی نوجوان قیادت کو جو مستقبل کے لیے ایک لمبے ٹائم کے لیے مقابلے کے میدان میں رہ سکے، اس قیادت کا انتخاب کرے گی. اور اس کے اندر یقینی طور پہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تو جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا، یقیناً آپ دیکھیں گے کہ ایک اپسٹ ہوگا حلقہ نمبر 2 کے اندر سدنوتی 2 کے اندر، اور وہ اپسٹ حیران کن ہوگا پوری سیاست کے اندر. ہم اس کی طرف جائیں گے.
اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حلقہ بلوچ کے اندر جو پاکستان پیپل پارٹی کا ٹکٹ ہے وہ عنایت اللہ عارف صاحب کو دیا جائے گا، لیکن بعض حلقوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے مضبوط ترین امیدوار ہیں آپ، تو آپ یہ بتائیے آپ یا عنایت اللہ عارف صاحب؟ عنایت اللہ عارف صاحب میرے بزرگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بڑا فیملی ٹرمز ہیں، اور اگر عنایت اللہ عارف صاحب کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو ہم اپنے جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو صرف کریں گے ان کو جتانے کے لیے، لیکن کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں ظاہر ہے ایک روایتی پولیٹکس کے ٹیکٹس ہوتے ہیں، ان ٹیکٹسز کے اندر شاید عنایت اللہ عارف صاحب کے حق میں فیصلہ نہ ہو سکے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو میں یقینی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ٹیم ورک کی بنیاد پہ اپنا بلیو رکھتی ہے، اور اس ٹیم ورک کے اندر جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں یقیناً ان کی ایک ٹیم کو جانچا جائے گا۔ اگر میرے پاس ہے تو پھر بھی عنایت اللہ عارف صاحب ہمارے لیے ناگزیر ہوں گے، اور اگر عنایت اللہ عارف صاحب کے پاس ہے تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ناگزیر ہوگا کہ ہم ان کی کیمپین میں جائیں اور ان کی کیمپین کریں، اسی بنیاد پہ ہم آگے جا سکتے ہیں۔ عنایت اللہ عارف صاحب ہوں، میں ہوں، یا کوئی بھی ورکر ہو، پاکستان پیپلز پارٹی تیر کے نشان پہ جس کو بھی ٹکٹ الاٹ کر کے بھیجے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہم کوشش کریں گے مرکز کے اندر بیٹھ کے بھی اور حلقے کے اندر بھی کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو سیٹ تحفے میں دیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہے کہ شاید عنایت اللہ اور عارف صاحب اور ہمارے درمیان جو ایک لوگوں کی رائے ہے کہ ٹکٹ کی ایک کشمکش ہے، ممکن ہے وہ کشمکش کا نتیجہ شاید ہمارے حق میں نکلے، لیکن جہاں تک عنایت اللہ عارف صاحب کا تعلق ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پی ایس ایف سے لے کے ایک کام کر رہے ہیں، تو اگر ان کے حق میں بھی فیصلہ آتا ہے تو یقیناً ہم کوشش کریں گے اور اس کوشش کے نتیجے میں ہم یقینی طور پہ اچھے نتائج دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر۔ اچھا، ایک جو آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں سیاست کے حوالے سے، کہ سیاسی حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فہیم ربانی صاحب کا پی ٹی آئی میں جانے کے بعد اب پاکستان پیپل پارٹی کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ بلوچ میں سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں آئے گی؟ جہاں تک فہیم ربانی صاحب کا تعلق ہے تو میں کچھ انفارمیٹیو حوالے کے ساتھ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ربانی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی فہیم ربانی صاحب کو پولیٹیکلی آن نہیں کیا، اور اگر حقیقی معنوں میں ربانی اختر حسین ربانی اور کرنل منشا محروم کی وراثت کسی کے پاس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ جہاں تک فہیم ربانی صاحب کے نکلنے کا تعلق ہے تو دیانتداری کی بات یہ ہے کہ جو موسمی پرندے ہوتے ہیں جنہیں اقتدار سے پیار ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا کر سکتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حلقے کے باشعور عوام ہیں، جو ووٹر ہیں، جو سپورٹر ہیں، وہ یقینی طور پہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں، اور فہیم ربانی صاحب کا استقبالیہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ یقینی طور پہ ایک فلاپ استقبالیہ تھا، بالخصوص 19,800 کچھ ووٹ لینے کے باوجود اگر آپ کے استقبالیے میں 1000 لوگ بھی نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے ان کے خلاف ایک رائے دی ہے۔ اس رائے کے اندر فہیم ربانی صاحب کے نکلنے کا نقصان تو ہے، یقینی طور پہ ہے، لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایک بڑے دھچکے کی صورت میں تیسری پوزیشن پہ چلی جائے۔ فہیم ربانی صاحب کے نکلنے کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اتنے ورکر موجود ہیں، اتنے لوگ موجود ہیں کہ وہ حلقے کے اندر ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ نکالنے کی پوزیشن پہ جا سکتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم ایک اپسٹ کرنے کی کوشش میں ہیں کہ جہاں صرف فہیم ربانی صاحب ہی نہیں بلکہ فاروق طاہر صاحب کی جو روایتی سیاست ہے جس کے نام پہ عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ہم اس سیاست کو توڑنے کی طرف جائیں گے۔ اس توڑ میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری لے گی حلقہ نمبر 2 سدنوتی بلوچ کے اندر، اور اس لینڈ سلائیڈ وکٹری کے لیے یقینی طور پہ ہماری کاوشیں اور جاری ہیں ساری بھی چیزیں۔ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، لیکن ہم ان سرمایہ کے بتوں کو توڑنے کے لیے پر امید ہیں، اور یقیناً جولائی کے اندر نتائج بتائیں گے کہ فہیم ربانی صاحب کہاں تک پہنچے، ان کی سیاست کہاں تک پہنچی، فاروق طاہر صاحب کی کہاں تک پہنچی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ سیٹ لے کے اپسیٹ کرے گا۔ میں یہ تیسری بار دہرا رہا ہوں کہ ہم اپسیٹ کی طرف جائیں گے۔ اچھا، ایک اور کویسچن جو آپ سے میرا ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ فہیم ربانی صاحب اور جو دیگر پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں ان کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے
پی ٹی آئی حلقہ میں جو ہے وہ اختلافات کا شکار ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا فاروق طاہر صاحب کے مقابلے میں پاکستان پیپل پارٹی ہوگی یا پی ٹی آئی، چونکہ یہ ایک بہت بڑا حلقے میں اس ٹائم سیاسی بھونچال ہے، آپ بتائیے کہ یہاں ان کا حریف کون ہوگا؟ پی ٹی آئی بنیادی طور پہ خلائی مخلوق کا ایک فیک اکاؤنٹ ہے. فیک اکاؤنٹ کتنی دیر تک چل پاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے یہ میں نہیں سمجھتا. مجھے نہیں لگتا کہ فہیم ربانی صاحب بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوں گے. آخری درجے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے حلقے کے اندر اتریں. لیکن فہیم ربانی صاحب کی صورت میں، فاروق طاہر کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی مین کمپیٹیٹر ہے، اور ہمارا مقابلہ خواہ وہ فاروق طاہر کے ساتھ ہو یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور یقینی طور پہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں دونوں سے. پہلا نمبر یا دوسرا نمبر پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ اس پوزیشن پہ کھیل رہی ہے کہ یا تو ہم فرسٹ نمبر پہ یا سیکنڈ نمبر پہ. اس میں مجھے نہیں سمجھ کہ وہ فاروق طاہر کے ساتھ مقابلہ ہوگا ہمارا، یا فہیم ربانی کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا، مسلم کانفرنس کے ساتھ، یا نون لیگ کے ساتھ. غیر پارلیمانی لفظ ہی صحیح، لیکن کھوتیاں وہی نے تے تھڑے نئے نے. انہاں تھڑیاں دی چینجی نو اسی ویکھاں گے کہ کس نج لے کے جاندے نے سانو یقینی طور پہ. اچھا، یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو فہیم ربانی صاحب کی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے آپ نے واضح کیا کہ شاید وہ آزاد جائیں، تو اب اگر آزاد لڑیں تو جیسے اختر ربانی صاحب آزاد لڑے تھے اور پاکستان پیپل پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ منظور عاصم صاحب تھے. آپ یہ بتائیں کہ اگر فہیم ربانی صاحب جاتے ہیں آزاد امیدوار، تو کیا پھر تو میرے خیال میں جو حلقے میں پی ٹی آئی کی سیاسی صورتحال ہے وہ بہت ہی متاثر کن نہیں ہوگی، اس لیے کہ فہیم ربانی صاحب جو اختر ربانی صاحب کا پرسنل ووٹ تھا وہ بہت بڑا ووٹ بینک تھا ان کا. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ ایک دفعہ منظور عاصم صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف فہیم ربانی صاحب کے بغیر کسی اچھی پوزیشن پہ جا سکتی ہے؟ اس وقت ایک عجز تھا جب منظور حسین عاصم صاحب کا ٹکٹ اناؤنس ہوا، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکرز تھے ان کو ایک عوام میں لے کر جایا گیا. اختر حسین ربانی صاحب کا یہ مین آرگومنٹ تھا کہ ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی، پارٹی نے ہمیں نکالا ہے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں جو جیت کے واپس پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جائیں گے. ابھی کی صورتحال مختلف ہے. ابھی فہیم اختر ربانی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے ایک نئی جماعت کو جوائن کر لیا ہے، اور اس نئی جماعت کی بنیاد پہ وہ سیاسی شہید نہیں ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت 2.5 سال سے اس بات سے واقف تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر فہیم اختر ربانی منافقت کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کی بنیادیں رکھ رہے ہیں. اس اویئرنیس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دیا جو اختر حسین ربانی صاحب کو دیا گیا تھا، اور اس موقع کو چھیننے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. 2.5 سال کی بے شک ایک پیراسائٹک انداز میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا خون نچوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیا. ابھی انہوں نے جماعت بدلی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد حلقہ بلوچ ہی تھا. حلقہ بلوچ کے اندر سے کرنل منشا خان اور میجر فیروز الدین صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ آج بھی ہمارا مرکزہ ہے. اس مرکزے کے اندر سے پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے لیے پارٹی کے کارکنوں اور عام عوام کے پاس ایسی کوئی ہمدردی نہیں ہوگی جو 2006 کے الیکشن کے اندر اختر حسین ربانی صاحب نے لی تھی کہ میں پارٹی میں ہوں اور پارٹی نے مجھے نکالا ہے اور میں جیت کے پارٹی میں جاؤں گا. ابھی ایسی پوزیشن نہیں ہے. ابھی کیونکہ یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، تو یہ خلائی مخلوق کا فیک اکاؤنٹ انہیں کتنی ایک سہولت دے گا یہ ایک الگ بحث ہے. اور آزاد کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن میں یقینی طور پہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ 19,800 کچھ ووٹوں میں سے فہیم اختر ربانی صاحب اگر آزاد آتے ہیں تو وہ 6,000 کا ہندسہ کراس نہیں کر پائیں گے. یہ حلقے کی صورتحال ہے.
اچھا، ایک بڑا پرسنل قسم کا سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ فہیم ربانی صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا اختلافات تھے، کس وجہ سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے، جبکہ ان کے والد کی ایک بہت بڑی محنت تھی حلقے کے اندر، ان کا ایک جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ سارا پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. اب ایسی کیا وجہ بنی کہ ان کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستانی تحریک انصاف کو جوائن کرنا پڑا؟ مفادات کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اختر حسین ربانی صاحب کو ہم نے ترنگے جھنڈے میں دفن کیا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فہیم اختر حسین ربانی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد ان کی قبر پہ، اختر حسین ربانی کی قبر پہ حاضری کیسے دے پائے ہوں گے، یہ میری سمجھ میں نہیں ہے. اور جہاں تک انہوں نے لوگوں سے اس کو ڈسکس کیا ہے پارٹی کو چھوڑنے کا، نہ تو کوئی نظریاتی اختلاف ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی اختلاف ہے. انہوں نے بنیادی طور پہ یہ کہا کہ ہمارے مفادات ہیں، ہمارے ورکرز کے مفادات ہیں، اور ہم اقتدار میں جائیں گے تو ان مفادات کو حل کر پائیں گے. تو ان مفادات کے لیے انہوں نے پارٹی کو بدلا ہے. بنیادی طور پہ انہوں نے مفادات کی خاطر نظریات اور سیاسی عمل کو چھوڑا ہے، اور اس سیاسی عمل کے چھوڑنے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفادات کی بنیاد پہ تو اختلافات ہمارے نزدیک تو معنی نہیں رکھتے. ہمارے نزدیک تو ایک ایسا سماج جس کی جدوجہد پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے کہ جس کے اندر برابری کے حقوق ہوں، برابری کے مواقع میسر ہوں، اور کوئی بھی تعصب نہ ہو، چاہے وہ رنگ، نسل، مذہب، علاقے یا پارٹی کی بنیاد پہ جو بھی تعصب روا رکھا جاتا ہے، ہم اس تعصب کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. بنیادی طور پہ فہیم اختر ربانی کمزور ثابت ہوئے ہیں اس لڑائی کے اندر، اور جب اس لڑائی کے اندر وہ کمزور ثابت ہوئے اپنے ورکرز کا دفاع کرنے میں، اپنے ورکرز کے حقوق کا دفاع کرنے میں، تو اس وقت انہوں نے مفادات پہ کمپرومائز کر لیا. کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی سیاسی، کوئی نظریاتی اختلاف ہوتا تو ہم کوشش کرتے کہ اسے دور کرتے، لیکن مفادات کے اختلاف کو ہم دور نہیں کر سکے. یہی ان کا اختلاف تھا کہ وہ مفادات کے پجاری ہیں. انہوں نے سیاست، نظریات، اخلاقیات اور جتنے بھی اقدار ہیں ان کو رونتے ہوئے مفادات کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی سے غداری کی ہے. کوئی اختلاف نہیں تھا. اچھا، ایک اور طرح کا کوشچن کرنے جا رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ ہمارے حلقے میں جو ایک سیاسی ماحول ہے اس میں یہ بتائیے کہ وہاں شخصیات کی پیروی کی جاتی ہے یا نظریات کی؟ میں کشمیر میں جہاں بھی گیا ہمیں ایک بات کہی گئی کہ بلوچ، حلقہ بلوچ نظریات کی وہ نرسری ہے جس کے اندر پورے کشمیر کے اندر سب سے زیادہ نظریاتی لوگ پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ نظریاتی لوگ. لیکن وہاں پہ المیہ ہے، آپ سب ظاہر ہے اس سے اویئر ہیں کہ ہمارے ہاں جو نسلی، قومی اور قبیلائی تعصب کو ہوا دے کر سیاستدان اپنے مفادات کو استعمال کرتے رہے ہیں. وہاں پہ شخصیات کبھی پروموٹ نہیں ہوئی. وہاں پہ قوم اور قبیلے کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ووٹ لیا گیا، لیکن کبھی بھی ایسی بات وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ شخصیات کی بنیاد پہ ہوتی. اگر شخصیات کی بنیاد پہ ہوتی تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ملک طفیل کے مقابلے میں کرنل منشا خان ایک بہت بڑی شخصیت تھی. لیکن اگر میجر طفیل ایک بڑا اپسیٹ کر سکتا ہے کرنل منشا کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہم وہاں پہ شخصیت پرستی نہیں ہے. وہاں پہ عوام کو ایک شعور کی ضرورت ہے، جس شعور کو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک شعوری بنیاد پہ روکا گیا ہے اس شعور کو تعمیر ہونے میں، اور ایک ایسا شعور ترتیب دیا گیا ہے جو شعور ان کے مفادات کا حامل ہو، جو لوگوں کے حقوق کی بات نہ کرے، بلکہ جو ایک دو شخصیات، ایک دو خاندان ہیں، ان کے مفادات کی بات کرے، اور ان کے مفادات میں عوام کا کوئی مفاد نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اوور آل جو پورے کشمیر اور پاکستان کے اندر رائے ہے، تو حلقہ بلوچ وہ واحد نرسری ہے جس کے اندر ابھی تک نظریات پنپ رہے ہیں، جہاں پہ شخصیات کا اتنا بڑا عمل دخل نہیں جتنا باقی حلقوں کے اندر، باقی پاکستانی پولیٹکس کے اندر ہے. اچھا، ایک اور بات جو ہمیں مختلف حلقوں میں چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ حلقہ کے اندر شیر اور گھوڑا واپس ایک ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے کیا ریمارکس ہیں حلقہ کے اندر؟ بانمتی نے کنبا جوڑا، آدھا روڑا آدھا تھوڑا. یہ بانمتی کا کنبا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ فہیم اختر ربانی نے مفادات کی بنیاد پہ اپنا ضمیر بیچ دیا. ایسے ہی آپ دیکھ لیں عتیق خان کا سب سے بڑا اگر کسی پہ کوئی احسان تھا تو وہ فاروق احمد طاہر صاحب تھے.
اور فاروق احمد طاہر صاحب ایسے آسان فراموش تھے کہ اتنے بڑے احسانات کے باوجود انہوں نے مسلم کانفرنس چھوڑی اور نون لیگ میں چلے گئے. اور نون لیگ کے بعد ابھی گھوڑا اور شیر ایک ہونا، یہ ایک ہائبرڈ سی کوئی ایک ٹرانسجنڈر نسل پیدا ہوگی حلقے کے اندر، جس کے نتائج لوگوں کو بھگتنا پڑیں گے. تو اس ٹرانسجنڈر نسل کے اندر یہ لوگوں نے سوچنا ہے کہ یہی فاروق تالکر اگر عتیق خان کو چھوڑ کے واپس مسلم لیگ نون میں آیا تھا تو آج نون لیگ چھوڑ کے عتیق خان کے پاس جا رہا ہے، تو اس کے اپنے مفادات ہیں یا لوگوں کے مفادات ہیں؟ لوگوں نے سوچنا ہے کہ حلقے کے اندر کتنے ایک مسائل حل ہوئے ہیں اس بنیاد پہ، پارٹیاں بدلنے کی بنیاد پہ. جو میں نے پہلے کہا وہ کھوتیاں پرانی اور تھڑے نئے، یہی پی ٹی آئی پہ بھی لاگو ہوتا ہے اور یہی فاروق احمد طاہر پہ بھی لاگو ہوتا ہے. تو تھڑے بدلنے سے میرا نہیں خیال کہ حالات بدل جائیں گے. حالات بدلنے کے لیے لوگوں کو تھرڈ آپشن پہ غور کرنا پڑے گا، اور وہ تھرڈ آپشن پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھوڑے اور شیر کے ملاپ کے نتیجے میں کوئی پازیٹیو چیز پیدا نہیں ہو سکی. کچھ بھی پیدا ہوا تو وہ انوکھا ہی ہوگا، اور انوکھی چیز ہمیشہ عوام کے مسائل اور ان کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ کرتی ہیں، ان میں کمی نہیں کرتی. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک لمبے عرصے تک ہمارے حلقے میں اقتدار میں رہی ہے، کچھ وزارتیں بھی رہی ہیں ہمارے حلقے میں، تو خاطر خواہ کوئی اس طرح کا ہم نہیں دیکھا کہ حلقے کے اندر کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو یا بہت بڑے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہمارے حلقے میں آئے ہوں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حلقے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور برسر اقتدار آ جاتی ہے، تو آپ کا ویژن کس طرح کا ہوگا؟ آپ حلقے میں کس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کریں گے؟ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو کس طرح کی سہولیات میسر آ سکیں گے؟ حلقے کا المیہ ہے وزیر قانون فیل فاروق احمد طاہر کی بات کر رہا ہوں میں کلیئرلی. فیل اگر آپ وزیر قانون ہوگا تو وہاں پہ قانون سازی کیا ہوگی؟ اور ایسی وزارتیں ہمارے حلقے میں بانٹی گئی ہیں. اس بانٹنے کے عمل کے دوران ایک المیہ میں حلقے کے عوام سے کہوں گا کہ وہ اس المیے کو نوٹ کریں کہ جب وزیر تعلیم بنایا گیا خان بہادر خان صاحب کو، تو جو جامع پونچھ کا ایک یونیورسٹی کا ہمارا پروجیکٹ تھا وہ ہمارے حلقے سے چھین کر لے جایا گیا. وہ بیسکلی تراڑکھل کا پروجیکٹ تھا، اور تراڑکھل کے اندر بالخصوص حلقہ نمبر 2 سدنوتی کا پروجیکٹ تھا. اس پروجیکٹ کو ہم سے چھینا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں گے آپ جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے تراڑکھل، وہ بنیادی طور پہ حلقہ بلوچ کی حدود کے اندر آتا ہے. اس ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے پروجیکٹ کو آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر جو سی ایم ایچ ہے راولہ کوٹ کے اندر، وہ بھی ہمارے حلقے کا چھینا گیا ہوا پروجیکٹ، چھینا گیا ہوا نہیں، بیچا گیا ہوا پروجیکٹ ہے مفادات کی بنیاد پہ جو ہمارے وزراء نے بیچا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ اگر ہم نے سدنوتی کے اندر مظفر آباد پونچھ کے اندر میڈیکل کالج دیا تو ہم کوشش کریں گے، ہماری لازمی ترین کوشش ہوگی کہ سدنوتی کے اندر اور بالخصوص حلقہ بلوچ کے اندر نہ صرف جو ہمارا کالج ہے میڈیکل کالج اس کی بنیاد رکھیں، بلکہ میڈیکل کالج کے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹل ایک لازمی جزو ہوتا ہے جو کشمیر کے اندر کہیں موجود نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے، ہمارے منشور میں بھی شامل ہے کہ ہم سدنوتی کے اندر ایک ٹیچنگ ہاسپٹل، ایک یونیورسٹی، چاہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہو یا کسی بھی شعبے کی ایک مماثلت کی یونیورسٹی ہو، ہم اس یونیورسٹی کے قیام کو لازمی طور پہ حلقہ بلوچ کے اندر لائیں گے تاکہ ہم اس بنیاد پہ، تعلیم کی بنیاد پہ شعور میں اضافہ کر سکیں. اس ٹیچنگ ہاسپٹل کی بنیاد پہ ہماری جو صحت کے مسائل ہیں، پلندری میں آپ دیکھیں، بلوچ میں آپ دیکھیں، تراڑکھل میں آپ دیکھیں، صحت کی کوئی سہولت موجود نہیں. ہم عوام کو صحت کی سہولت اپنے گھر پہ، اپنے دروازے پہ حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ حلقہ بلوچ کے اندر ایک بڑے میڈیکل سینٹر کا قیام عمل میں لائیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے سندھ میں ہم نے گمبٹ اور جو NICVD ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سندھ حکومت کے تعاون سے اور اپنی کوشش سے ہم ان NGOs کو مجبور کریں گے وہ بھی ہارٹ، کینسر اور دوسری بیماریوں کے جو بڑے ہاسپٹل ہیں ہم اس کو حلقے میں لانے کے لیے کوشش کریں گے، اور ہم اس میں سنجیدہ ہیں، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے. اچھا الطاف صاحب، ایک اور کویسچن جو آپ چونکہ انتخابی منشور کمیٹی کا حصہ ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن جاتی ہے تو خدشہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا جائے اور کشمیریوں کو تقسیم کر دیا جائے.
اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ منشور کمیٹی کا حصہ ہیں، تو پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر اس کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے یا کشمیر کی یکجہتی کے حوالے سے کیا منشور ہے، کیا لائے عمل ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کی اگر طرف آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ شامل تھا، جس کی وجہ سے مجبور ہوئے ہم کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، تو وہ کشمیر کا ایشو تھا، بالخصوص شملہ پیکٹ کے بعد۔ اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک جینون موقف ہے کہ ہم رائے شماری کی بات کریں اور رائے شماری کے لیے راستے ہموار کریں پورے کشمیر کے اندر، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ رائے شماری کے نعرے پہ ایک بلیو رکھنے والی پارٹی ہے، اور یہ ہمارا موقف ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے کہ رائے شماری ہو، عوام کی اکثریت جس حق میں بھی فیصلہ دے، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ الگ کے حق میں فیصلہ دے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ الگ کے حق میں فیصلہ دے، چاہے وہ اپنی آزادانہ تشخص کو برقرار رکھنے کے حق میں فیصلہ دے، جو بھی عوام کا فیصلہ ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ عمرانی معاہدہ ہے عوام کے ساتھ کہ رائے شماری کی صورت میں ہم اس معاہدے کو، ان فیصلے کو قبول کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو منصوبہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے رائے شماری کروانی ہے تو پھر آپ کو آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور انڈیا کے ساتھ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، اس میں ٹریڈ بحال کرنی پڑے گی۔ ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آ جاتے ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم 3 سال کے لیے ہم جو تجارتی روابط ہیں اپنے خاندان، ایک جو آزاد کشمیر کے اندر بھی خاندان ہیں اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جاتے ہیں، ان خاندانوں کے آپس میں ملاپ کی ایک سہولت مہیا کریں 3 سال تک کے لیے، ایسے ماحول مہیا کریں کہ لوگ آپس میں گل مل جائیں، اور اس گل ملنے کی صورت میں وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکیں کہ ہم نے کس صورتحال میں فیصلہ دینا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انٹرا کشمیر ٹریڈ کو بحال کریں، انٹرا کشمیر ریلیشن شپ کو بحال کریں، ہم ایسی صورتحال بنائیں، ایک وکیل کے طور پہ خود وکیل بنیں ہم کشمیر ایشو کے، پاکستان اور انڈیا کے برعکس ہم پہلی بار کوشش کریں گے کہ ہم فریق بنیں کشمیر کے مسئلے کے، اور اس فریق بننے کے عمل میں ہم یہ کوشش کریں گے، اور یقینی طور پہ یہ بھی ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ ہم ایسی کوششیں، ایسی حکمت عملی اور ایسے آئینی اصلاحات کو عمل میں لائیں گے کہ ہم مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے آپسی تعلقات کو، تجارتی، ثقافتی، سیاسی اور معاشی تعلقات کو بہتر کرنے کی طرف جائیں، جس کی بنیاد پہ ہم رائے شماری کے اس موقف کی طرف جا سکیں جو UN کے اندر بھی ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور بھی ہے، اور جو یقینی طور پہ عوام کی خواہش بھی ہے کہ ہم اپنی رائے دینے میں آزاد ہو سکیں کہ ہم نے کشمیر کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کی عوام نے کرنا ہے، اور اگر کشمیر کی عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کیا گیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گی۔ یہ کشمیر پہ ہمارا موقف ہے۔ جہاں تک اس رائے شماری کے اندر ذاتی رائے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کے 90% ورکر پورے آزاد کشمیر کے اندر اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہمیں کشمیر کا جو آزادانہ تشخص ہے ریاستی حیثیت سے، ہم وہ برقرار رکھیں گے۔ اور جہاں تک PTI کا تعلق ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے مودی کے الیکشن سے پہلے دعا کی تھی کہ میری دعا ہے کہ مودی جیت جائے۔ یہ بنیادی طور پہ تقسیم کشمیر کا وہ فارمولہ تھا جو مشرف نے دیا تھا، جناب فارمولہ، یہ عمران خان کی خواہش تھی کہ وہ فارمولہ، اور آپ اس سے بھی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو 2007 میں عمران خان نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی مائی پاکستان، اس کے اندر اگر جو دوسرا صفحہ ہے اس کتاب کا، اس صفحے پہ آپ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کشمیر کے پاکستان کے نقشے میں جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو گلگت بلتستان ہے، وہ شامل نہیں ہے۔ اٹس مین وہ آلریڈی اس بات پہ کلیئر ہیں کہ ہم نے کشمیر کے ڈویژن کو ممکن بنانا ہے، کشمیر کی تقسیم کو ممکن بنانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تقسیم کو ممکن بنا رہے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ کشمیر فروش ہیں،
یہ بنیادی طور پہ تقسیم کشمیر کی سازش کے مجرم ہیں اور ان کو اقتدار میں اسی لیے لایا گیا ہے. اسی لیے ہم نے ان کو سلیکٹڈ کہا ہے کہ یہ کشمیر کی تقسیم کے وہ لوگ ہیں جو مودی کے بھی یار ہیں, جن کی خواہش تھی کہ مودی بھی جیتے. مودی کے جیتنے میں آپ نے دیکھا 5 اگست کو سقوط کشمیر ہوا. سقوط کشمیر پہ ان کا کیا کردار تھا؟ جمعے کے جمعے انہوں نے احتجاج کرنا تھا, وہ احتجاج بھی ختم ہو گیا. کوئی پالیسی نہیں, کوئی خارجہ پالیسی نہیں, کوئی داخلہ پالیسی نہیں, کوئی ایسی حکمت عملی نہیں جو کشمیر کو جڑت میں لے جا سکے. یہ بنیادی طور پہ کشمیر فروش ہیں. ان کشمیر فروشوں کے ساتھ ہمارا بڑا مقابلہ ہے کشمیر کے اندر. ہم کشمیر کے تشخص کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس تشخص کے لیے جس حد تک ممکن ہو ہم جدوجہد کے اندر جائیں گے. ہمارا عزم پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کے وقت تھا کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. ہم اس عزم پہ آج تک قائم ہیں اور میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی چیئرمین, پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی صدر لطیف اکبر صاحب کی بہاف پہ یہ عزم دہرا رہا ہوں کہ ہم 1000 سال تک کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے. وہ جنگ سیاسی ہے, وہ جنگ ثقافتی ہے, وہ جنگ معاشی ہے. اس جنگ کو ہم جاری رکھیں گے کشمیر ایشو کے لیے اور ان کشمیر فروشوں کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اس کوشش میں یقیناً عوام اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم کامیاب ہو پائیں گے, لیکن اگر عوام نے ساتھ نہ دیا تو سقوط بنگال سب نے دیکھا, ہم ابھی سقوط کشمیر دیکھیں گے. یہ الیکشن 2021 آزاد کشمیر کے الیکشن بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر کے فیصلے کے لیے منطقی انتخابات ہیں. ان انتخابات نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کشمیر نے آزادانہ تشخص رکھنا ہے یا کشمیر کی تقسیم ممکن ہو جانی ہے. اگر تو لوگوں نے اور ایجنسیوں نے, میں کھل کے کہوں گا, ایجنسیوں نے اگر کردار ادا کیا پی ٹی آئی کو جتوانے میں تو ہم تقسیم کشمیر کا شکار ہو جائیں گے. کشمیر کا تشخص برقرار نہیں رہے گا, ہم کوہٹا کی تحصیل بن کے رہ جائیں گے, ہمارے حقوق ختم ہو جائیں گے, ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا. میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ کشمیر فروشوں کے خلاف فیصلہ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیں, کشمیر کے مستقبل کے حق میں فیصلہ دیں, کشمیر کی آزادی کے حق میں فیصلہ دیں, اور اس آزادی کے سب سے بڑے علمدار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بہت شکریہ جناب سردار الطاف بشارت صاحب. ایک آخری آپ سے جو پیغام لینا چاہ رہے ہیں آزاد کشمیر کے نوجوانان کے نام, آپ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے نام کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, اور بالخصوص حلقہ بلوچ کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان سماج کا سب سے حساس ترین فرد اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں. نوجوان کو مستقبل کہا جاتا ہے اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کی 62% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے, اور ان نوجوانوں نے اپنے مستقبل کا تعین کرنا ہے. ایک فلاسفر کا قول ہے کہ زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں جب تک انسان کے پاس ایسے نظریات نہ ہوں جو لالچ, مفاد, خود غرضی اور اس طرح کی تمام غلاظتوں سے پاک ایک مقصد کے لیے ہوں. اگر ایسا نظریہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کہیں نہ کہیں جھک جائیں گے, بک جائیں گے, خرید لیے جائیں گے. میرا یہ پیغام حلقہ بلوچ اور بالخصوص آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مستقبل کا تعین کیسے کرنا ہے, اپنے مستقبل کو کیسے لکھنا ہے, تو پھر آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیں. کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ ہم تاریخ کے اس دہانے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ پہلی بار انسان کے پاس یہ اختیار آیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل اپنے ہاتھوں سے لکھ سکے. تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بہتر مستقبل کے لیے, اپنا مستقبل اور اپنی تاریخ لکھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ دیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے حق پہ فیصلہ دیں, اور بالخصوص کشمیر کی تشخص, کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کے حق میں فیصلہ دیں تاکہ تاریخ کے اندر یہ فیصلہ لکھا جا سکے. اور یقیناً نوجوان ہی وہ قوت ہیں جو مستقبل بدل سکتے ہیں. ہم ایک سنہرا مستقبل چاہتے ہیں اور اس سنہرے مستقبل کے لیے میری درخواست ہوگی کہ وہ نظریات کو, شعور کو, منشور کو فیصلہ دیں, ان کے حق میں فیصلہ دیں تاکہ کشمیر ایک نیا معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے. پوری دنیا کے اندر اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکے جو مساوات پہ مبنی ہو, جس کے اندر استحصال نہ ہو, جس کے اندر محرومیاں نہ ہو, غربت نہ ہو, بے روزگاری نہ ہو, ان پڑھتا نہ ہو, جہالت نہ ہو, علاج کی سہولتیں سب کے لیے ہوں, محبتیں ہی محبتیں ہوں جہاں نفرتیں نہ ہوں. اور اگر آپ نے اس مستقبل کو چننا ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے
حق میں فیصلہ دیں. میرا یہی پیغام ہے نوجوانوں کے لیے. بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے رواج نیوز. ہمارے ساتھ موجود تھے سردار الطاف بشارت صاحب جو انچارج ہیں مرکزی میڈیا سیل پاکستان پیپلز پارٹی پبلک سیکریٹریٹ اسلام آباد کے، اور ان کی نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی. آپ دیکھتے رہیے رواج یوٹیوب چینل اور رواج فیس بک پیج کو. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.